آج 9 محرم کے دن آپ نے ایک مٹھی بھر چینی لینی ہے یا آدھا کلو چینی لینی ہے اور اس چینی پر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 9 محرم کا دن ہے۔ 9 اور 10 محرم کے دن آپ نے کون سے چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے ہیں، کون سے کام کرنے ہیں جن کے کرنے سے اللہ کریم آپ پر خوش ہوگا، اللہ کا نبی آپ پر خوش ہوگا۔ شہدائے کربلا ان کے وسیلے سے اور ان کے صدقے سے آپ جو بھی کام کریں گے، اللہ رب العزت اس کام کے کرنے والے سے راضی ہوگا۔ آپ نے آج 9 محرم کے دن نمبر 1 پہ جو کام کرنا ہے وہ آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے، اور صدقہ آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کر دیں۔ نمبر 2 پہ آج 9 محرم کے دن بھی اور 10 محرم کے دن بھی اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں۔ آپ کے گھر والے آپ سے جو بھی مانگتے ہیں آپ انہیں لا کر دیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا ہے کہ عاشورہ کے دن اہل و عیال پر خرچ کرنے سے اللہ رب العزت آپ کے رزق اور دولت کو وسیع اور کشادہ کرے گا۔ آج 9 محرم کا دن ہے، آج بھی یہ کام کر دیں، کل بھی یہ کام کریں، اور پھر اپنے رزق کو وسعت اور کشادگی سے وسیع ہوتا آپ خود دیکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں وسعت اختیار کرے، یعنی اسے بڑھا دے، تو اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے مال میں وسعت اور کشادگی عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے، یعنی 9 اور 10 محرم والے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ بھی کیا ہے فرمان مصطفیٰ کے مطابق، تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس میں نفع ہی عطا کیا ہے، اور ہم نے اس میں نفع ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے یہ حکم دیا، اور اللہ والوں نے، ہمارے اکابرین نے، علماء کرام نے، بزرگان دین نے، صوفیاء نے یہ عمل کیا اور اس سے فائدے حاصل کیے، تو ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے آپ نا امید نہ ہوں، اللہ کی رحمت کے ہم حقدار ہیں، ہم اللہ سے رحمت کا سوال کریں، نعمت کا سوال کریں، اللہ رب العزت ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ جتنا ہمارا عقیدہ پختہ ہوگا، پکا ہوگا، یقین پکا ہوگا، اللہ کریم اتنا ہی زیادہ ہمیں عطا کرے گا۔ اچھے اچھے اپنے گھر میں پکوان بنائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو کھلائیں، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ رب کریم نے آپ کو اتنی ہمت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے، اتنی آپ کو جرت اور بہادری دی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلا سکیں۔ تو آپ نے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر کھلے دل کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کے گھر کی مشکلات آسان ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، رزق اور دولت میں برکت ہوگی، اور بیماریاں جڑ سے ختم ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ نے 9 اور 10 محرم کو ایک مٹھی بھر چینی لینی ہے۔ آپ ایک مٹھی بھر چینی بھی لے سکتے ہیں، آدھا کلو بھی لے سکتے ہیں، 1 کلو بھی لے سکتے ہیں، یعنی آپ کی اپنی مرضی ہے جتنی آپ نے چینی لینی ہے۔ آپ نے چینی کو لے کر ایک پلیٹ میں ڈال دینا ہے یا کسی بڑے برتن میں، چینی اگر زیادہ ہے تو کسی بڑے برتن میں ڈال لیں، اور پھر آپ نے ایک کمرے میں بیٹھ جانا ہے۔ اس وظیفے کو گھر کا ایک فرد بھی کر سکتا ہے اور گھر کے تمام افراد اکٹھے بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ آج 9 محرم کے دن نماز عصر کے بعد آپ اس عمل کو کریں، اور 10 محرم کے دن نماز عصر سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے چینی لینی ہے، چینی کو لے کر آپ نے الگ بیٹھ جانا ہے، 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے 33 مرتبہ ہی یا وہابو یا حسیبو، یا وہابو یا حسیبو، 33 مرتبہ ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور 33 مرتبہ آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب 33 مرتبہ آپ یہ دونوں نام پڑھ لیں تو پھر 33 مرتبہ ہی یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، 33 مرتبہ ہی آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے چینی پر پھونک مار دینی ہے۔ پھر آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، اپنے مقصد کے لیے، حاجت کے لیے، پریشانیوں، مصیبتوں
غموں کو ختم کرنے کے لیے، غم حسین کے وسیلے سے اپنے غموں کو ختم کروانے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، پریشانیوں کو ختم کروانے کے لیے، مصیبتوں کو ختم کروانے کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں۔ اور جب بھی اللہ سے دعا کریں، وسیلہ رسول کا دے کر، آل رسول کا وسیلہ دے کر، اہل بیت کا وسیلہ دے کر، حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کا وسیلہ دے کر آپ اللہ سے دعا کریں کہ مولا کربل کے میدان میں جنہوں نے شہادتیں دی، ان کی ارواحوں کے صدقے مولا، ان کی مصیبتوں کے صدقے، ان کی پریشانیوں کے صدقے ہماری مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم کر دے، ان کے صبر کے صدقے ہمیں صبر عطا فرما مولا، ان کی پیاس کے صدقے ہمیں کبھی پیاسا نہ رکھنا، ان کی بھوک کے صدقے ہمیں کبھی بھوکا نہ رکھنا، ان پر ہونے والے ظلم کے وسیلے سے مولا ہم پر کبھی ظلم نہ ہونے دینا مولا، ہم ظلم کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ نے آل رسول کا وسیلہ دے کر اور ان کے مصائب کو، ان کی پریشانیوں کو، ان کی بھوک اور پیاس کو، ان کے ظلم کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا ہمیں ان جیسی اسلام سے وفا کرنے والا بنا۔ ہم تو ان کے پیروں کی خاک کی طرح بھی نہیں، لیکن ہم اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں کہ مولا ہمیں ان کی طرح کا پکا اور سچا عاشق رسول بھی بنا، اور دین پر ڈٹ کر کھڑا رہنے والا اور دین پر مر مٹنے والا بنا۔ ہم نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کریں، اور پھر آپ نے وہ چینی جو ہوگی اس میں سے تھوڑی سی چینی آپ خود کھا لیں، اپنے گھر والوں کو تھوڑی تھوڑی کھلا دیں۔ اگر آپ اس چینی سے کوئی میٹھی چیز بنا لیں گے تو سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ کوئی کھیر بنا لیں، کسٹرڈ بنا لیں، سوئیاں بنا لیں، میٹھے چاول بنا لیں، اور پھر اپنے تمام گھر والوں کو کھلائیں، اور اس میں سے تھوڑی سی چینی لے کر اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں، صاف جگہ پہ، جہاں سے کیڑے مکوڑے کھا کے آپ کے لیے اور ہمارے لیے دعائیں کریں۔ یاد رکھیں نیکی کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور یاد رکھیں یہ جو ہم چرند پرند کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کی برکت سے ہمارے گھر سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوتا، اور جس گھر میں چونٹیاں ہوں یا جس گھر میں کیڑیاں ہوں یا کیڑے مکوڑے ہوں، جہاں بھی آپ دیکھیں آپ انہیں مارے نہیں، جہاں پہ کیڑیاں دیکھیں یا کیڑے مکوڑے دیکھیں وہاں پہ آپ اپنے گھر سے آٹا تھوڑا سا لے کر ڈال دیں، تھوڑی سی چینی لے کر ڈال دیں، کیونکہ وہ اپنا رزق لینے آتے ہیں، اور جس گھر میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اس گھر سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ یعنی چھوٹی چھوٹی کیڑیاں چونٹیاں ہوتی ہیں، کالے رنگ کے کیڑے ہوتے ہیں، جہاں بھی آپ دیکھیں تھوڑا سا آٹا ڈال دیں یا پھر چاول ڈال دیں، چینی ڈال دیں، وہ اپنا رزق کھا کے چلے جاتے ہیں، لیکن دعائیں جو پھر کرتے ہیں ان دعاؤں کی برکت سے آپ کا گھر اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی برکتوں سے ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ 9 محرم کو بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 10 محرم کو بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے دعائیں بھی قبول ہوں گی، بیماریاں بھی ختم ہوں گی، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، دل کو سکون بھی ملے گا، اور اللہ کریم پورا سال آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش کرے گا، رزق اور دولت کے ڈھیر لگیں گے آپ کے گھر میں، اور آپ کے گھر کے جو کمانے والے ہیں ان کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا، اور ان کی کمائیوں میں بھی برکت، وسعت اور کشادگی ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں۔ جو لوگ 9 محرم کو یہ عمل نہ کر سکیں وہ یوم عاشور کو یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ سے خوش ہوگا، راضی ہوگا، اور آپ کو اپنے خزانے بھی عطا کرے گا۔ جزاک اللہ۔